بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ آج اگر کوئی بات کی جاتی ہے، کوئی کسی بھی شعبے کے بارے میں کوئی ایڈوائس دی جاتی ہے، تو اس کے پیچھے ایک ریسرچ ہوتی ہے اور ریسرچ کی فائنڈنگز ہوتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ اس طرح کی باتیں اتنی ریسرچ جو ہے وہ نہ تو کی جاتی تھی اور نہ ہی اس کی جو فائنڈنگز ہیں وہ ان کو سامنے رکھ کے بات کی جاتی تھی۔ البتہ جو کچھ میکسمز تھے، کچھ دلچسپ قسم کی مثال دے کر اور کوئی اسی طریقے کا کوئی بات کہہ کر تو پھر اپنی بات کہی جاتی تھی۔ اور ایسی ہی ایک بات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک بزرگ بزنس مین فوت ہو گئے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بزنس مین وہ ہے، اپنی اولاد کو سمجھاتے ہوئے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بزنس مین وہ ہے کہ جو اگر واش روم بھی اس کو جانا ہو تو وہاں سے بھی کوئی بزنس تلاش کر کے کوئی بزنس وہاں پہ بھی کر کے آ جائے۔ یہ بات اگرچہ بڑی عجیب سی ہے، نہایت عجیب سی ہے، بہرحال ان کی بات کو ادھر ہی چھوڑتے ہیں۔ میں یہاں سے اپنی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اس کو کسی بھی قسم کا کوئی ایکسپیرئنس ہو، کوئی بھی ایک انسان کام کرے یا کر ہوتے ہوئے دیکھے، اس کا گویا مشاہدہ ہو یا اس کا تجربہ ہو، کوئی خوشگوار تجربہ ہو یا کچھ ناخوشگوار تجربہ ہو، ہر ایک صورت کے اندر جو ہے وہاں سے کوئی یوزفل لیسن جو ہے، کوئی مفید سبق جو ہے وہ انسان وہاں سے نکالے اور گویا کہ اس انسان کی جو لرننگ ہے، اس انسان کا جو کہہ لیں کہ ایکسپیرئنس ہے، ایکسپیرئنس تو سب کا ہوتا ہے، لیکن اس ایکسپیرئنس سے بینیفٹ جو ہے وہ ہر کوئی نہیں لے پا رہا ہوتا، اور وہ کچھ لوگ اپنے ایکسپیرئنسز کا، اپنے تجربات کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے تجربات کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے مشاہدات کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، گویا جو دوسروں کے تجربات ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اور بعض نادان لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا یا اپنے مشاہدات سے فائدہ اٹھانا جو ہے اور یہ تو بہت دور کی بات ہے، تو یہ اپنے تجربات سے بھی اور حتیٰ کہ اپنے تلخ تجربات سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ تلخ تجربات کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ایک انسان کا بٹر ان پلیزنٹ ناخوشگوار تجربہ ہوتا ہے، اس کے عوض انسان سوچتا بہت ہے۔ چونکہ ایک انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، چونکہ ایک انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے انسان بہت سوچتا ہے، اور جب بہت سوچتا ہے تو پھر اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ جائے گا، اور وہاں سے اپنی غلطی کا وہ اسے احساس اور ادراک ہوگا کہ مجھ سے ایسی آخر کون سی غلطی ہوئی کہ جس کی وجہ سے مجھے اس تجربے سے اور اس نہایت ناخوشگوار تجربے سے گزرنا پڑا، اور تاکہ میں اس کو آئندہ کے لیے میں یہ بات پلے باندھ لوں مجھے یہ غلطی نہیں کرنی۔ نہ صرف یہ کہ میں اپنے پلے باندھ لوں بلکہ میں اپنے پیاروں کو بھی بتاؤں کہ بھئی انہوں نے بھی یہ کام نہیں کرنا، اس کام کو کرنے کے جو نتائج ہیں وہ بھیانک ہو سکتے ہیں، وہ بہت ہی تلخ اور بہت ہی بٹر ہو سکتے ہیں۔ تو ایک انسان جو ہے، اگر ایک انسان اپنے تجربات سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتا تو یہ وہ انسان ہوتا ہے کہ جو در حقیقت بہت ہی آپ کہہ لیں کہ موٹی چمڑی والا، بہت ہی تھک سکنڈ انسان ہوتا ہے۔ اس بہت ہی موٹی چمڑے والے انسان جو ہے، اس مرد ناداں جو ہے،
اس سے آپ کسی اچھائی کی توقع نہیں رکھیں۔ علامہ اقبال مرحوم و مغفور نے کہا تھا کہ جی پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، کہ ایک ہیرے کا جگر جو ہے اسے کاٹنے کے لیے آپ کو چھری کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو کلہاڑیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو کینچیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے لیے آپ بہت ہی کہہ لیں کہ نرم و نازک چیز جو ہے، اتنی نازک کہ جتنی پھول کی پتی نازک ہو سکتی ہے، اتنی نازک اور اس قدر سافٹ چیز جو ہے اس سے بھی آپ اس کو جو ہے وہ کاٹ سکتے ہیں۔ اور لیکن ایک انسان کہ جو بہت ہی ٹف قسم کا انسان ہے، ایک انسان کی جو بہت ہی موٹی چمڑی والا انسان ہے، مرد ناداں ہے، اس انسان کو سمجھانے کے لیے، اس انسان کو سمجھانے کے لیے ایک کہہ لیں کہ نرم و نازک الفاظ جو ہیں وہ بالکل ناکافی ہوتے ہیں۔ ایک اور محاورہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور عقل مند کے لیے واقعی اشارہ بھی کافی ہوتا ہے۔ عقل مند تو بہت معمولی سی آپ کہہ لیں اور بات سے سمجھ جاتا ہے، اور کیونکہ اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ اس کی ایک سینسٹیو نیچر ہے، اس کی ایک حساس طبیعت ہے، اور اپنی حساس طبیعت کے عوض جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں سوچتا بہت ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، اگرچہ ہمارے یہاں سینسٹیو نیچر جو ہے، حساس طبیعت کا ہونا جو ہے وہ کوئی اتنی یوزفل چیز بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک عام انسان جو ہے اگر وہ کم وسائل کا مالک ہے تو عموماً اس کو بہت رف انداز کے اندر ہینڈل کیا جاتا ہے، ٹیکل کیا جاتا ہے، کجا اس کے کہ جی اس بات کو تو نہیں دیکھا جاتا کہ جی اس انسان کی طبیعت اور نیچر کیسی ہے۔ ہاں، اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا تگڑا انسان ہے اور کتنے وسائل کا مالک ہے، اور اسی انداز کے اندر جتنے زیادہ وسائل اور پاور کا مالک کوئی انسان ہوتا ہے، اتنا ہی اس کو اعلیٰ انداز کے اندر اور بہت ہی کیئرفلی اس کو جو ہے وہ ٹچ کیا جاتا ہے، اس کو ہینڈل اور ٹیکل کیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک بات تو طے ہے، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ ہم جس طرح کے بھی تجربات کا ہمیں سامنا ہو، جس قسم کے بھی حالات کا ہمیں سامنا ہو، ہمیں وہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ وی نیڈ ٹو لرن سم تھنگ، اور یہ جو ہماری ایبلٹی ٹو لرن ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ شاید اس قدر زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ یہ ہمارا گویا کہ ہمارے انسان ہونے کا ثبوت ہے، ہمارے کھوپڑی کے اندر برین ہونے کا، ہمارا مائنڈ ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس ثبوت کی موجودگی کے اندر یہ ایک انسان کا بہترین، ایک انسان کے لیے موٹیویٹر اور مینٹور جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اس بات کو سمجھ لیں، اگرچہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک پہلے سے حساس انسان جو ہے وہ ساری باتیں جانتے ہیں۔